بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیوی پر شوہر کا نوع حق وہ یہ ہے کہ صفائی، سلیقہ اور آرائش و زیبائش کا پورا اہتمام کرنا۔ بیوی کو چاہیے کہ گھر کو صاف ستھرا رکھے اور ہر چیز کو سلیقے سے سجائے رکھے اور سلیقے سے استعمال کرے۔ صاف ستھرا گھر، قرینے سے سجے ہوئے صاف ستھرے کمرے، گھریلو کاموں میں سلیقہ، بناؤ سنگار کی ہوئی بیوی کی مسکراہٹ سے نہ صرف گھریلو زندگی پیار و محبت والی ہو جاتی ہے، بلکہ اس سے بہت زیادہ خیر و برکت حاصل ہوتی ہے، بلکہ ایک بیوی کے لیے اپنی آخرت بنانے اور خدا کو خوش کرنے کا بھی یہی ذریعہ ہے۔ ایک بار حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ عثمان کی بیگم بالکل سادہ کپڑوں میں ہے اور کوئی بناؤ سنگار نہیں کیا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تعجب ہوا اور ان سے پوچھا کہ بیوی کیا عثمان کہیں سفر پر گئے ہوئے ہیں؟ اس تعجب سے اندازہ کیجئے کہ بیوی کا اپنے شوہروں کے لیے بناؤ سنگار کتنا بڑا عمل ہے۔ ایک بار ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ وہ اپنے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنے ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہننے سے منع فرمایا تو وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر عورت شوہر کے لیے بناؤ سنگار نہیں کرے گی تو اس کی نظروں میں گر جائے گی۔ 10واں حق بیوی پر شوہر کا یہ ہے کہ بیوی کام کو وقت پر سمیٹنے کی عادت اپنے آپ میں ڈالے۔ عورت کو اس کی عادت ڈالنی چاہیے کہ آج کا کام کل پر نہ چھوڑے، کہ یہ بھی کل کر لوں گی، یہ بھی کل کر لوں گی۔ کل کرنے میں اتنے کام جمع ہو جاتے ہیں کہ پھر اس میں سے کچھ بھی نہیں کر پاتی۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیے کہ وہ اپنا کام خود سمیٹتی تھی، حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا کام خود کرتی تھی، اسی طرح حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا کام کرتی تھی۔ جس طرح مرد مصلی پر بیٹھ کر عبادت کر لے تو عورت سمجھتی ہے کہ اس کو اجر مل رہا ہے، اس سے زیادہ اس عورت کو اجر مل سکتا ہے جب وہ گھر کے کام کاج سمیٹ رہی ہوتی ہے۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ ہر وقت مسجد میں نوافل میں مصروف رہتا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگا کہ میرا بڑا بھائی ہے، اس نے میرے کاروبار کو سنبھال لیا ہے اور میری روزی کا ذمہ لے لیا ہے، مجھے عبادت کے لیے فارغ کر دیا ہے۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ تیرا بھائی بڑا عقل مند ہے کہ تیری ساری عبادت کا اجر اس کو ملے گا، اور تیرا بھائی تجھ سے افضل کام میں لگا ہوا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مصلی پر ہی فقط نماز نہیں ہوتی، بلکہ جو عورت گھر میں کام کاج کر رہی ہوتی ہے وہ سب عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ آج مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ عورتیں گھر کے کام کو عبادت سمجھ کر نہیں کرتی، بلکہ مصیبت سمجھ کر کرتی ہے۔ چنانچہ ان کی ہر وقت یہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی کام کرنے والی مل جائے کہ میں اس کو بتاؤں اور وہ آگے کام کرے۔ اب بتاؤ کہ کام کروا لیا تو جو جسم نے کام کی مشقت اٹھانی تھی اور اس پر آپ کے نامہ اعمال میں جو اجر لکھا جانا تھا وہ نہ ملے گا۔ آپ کے درجے اللہ کے یہاں کیا بلند ہوں گے۔ اس لیے گھر کے کام میں پسینہ بہانا، مشقت اٹھانا ایسا ہی ہے جیسے عشاء کی وضو فجر کی نماز کی عبادت کا اجر پانا۔ اس لیے عورت گھر کے کام کو خوشی سے قبول کرے اور اپنے دل میں یہ سوچے کہ ان کاموں کی وجہ سے میرا رب مجھ سے راضی ہوگا۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ نیک عورت وہ ہے جس کا دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو اور اس کے ہاتھ کام کاج میں مصروف ہو۔
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو گھر کے کام کاج خود کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ کام سمیٹنے پر اجر ملے گا، اور دوسرا یہ کہ صحت بھی ٹھیک رہے گی۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک چکی تھی، اور وہ چکی کے اوپر گندم خود پیستی تھی۔ تو پھر آج کی عورت اپنے گھر کا کام خود کیوں نہیں کرتی؟ جب گھر کا کام نہیں کریں گی تو پھر بیماریاں ہوں گی اور اجر و ثواب سے بھی محروم رہے گی۔ گھر کے کام کاج میں ایک تو اجر ملے گا، دوسرا خاوند کا دل جیت لے گی، اور تیسرا یہ کہ خود بخود آپ کی صحت بھی اللہ ٹھیک رکھیں گے۔ تو گھر کے کام کاج کو اپنی عزت سمجھے، اور اس بات کو سمجھے کہ میں مصلی پر بیٹھ کر جو عبادت کروں گی، اس سے زیادہ گھر کے کام کاج کرنے سے اللہ